بڑی افسوسناک خبر ابھی ملی ہے مجھے، میرے بردر نے بتایا ہے آ کر کہ ہمارے ایریا میں ایک بچے نے 20 یا 22 سال کا وہ ہوگا، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس نے خودکشی کیوں کی ہے، تو اس نے کہا کہ شاید کوئی لڑکی کا ہی معاملہ ہے، اور اس نے اپنے کسی دوست کو بھی یہ کہا تھا کہ میں نیکسٹ منتھ جو ہے خودکشی کر لوں گا۔ سب سے زیادہ مشکل بات یہ نہیں ہے کہ جو وہ زندگی گزار رہے تھے وہ مشکل تھی، افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کی آخرت کیا ہے، اس کا خاتمہ کس پر ہوا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ مرنا تو مسلمان مرنا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خودکشی کر لیں، موت جو ہے یہ امانت ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے آنی ہے، آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اپنی جان لے لیں۔ آپ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں جن پر سب سے زیادہ مصیبتیں آئیں، روئے زمین پر پوری کائنات میں کسی پر اتنی مصیبتیں نہیں آئیں۔ اس زمانے میں سب سے اچھے لوگ اور سب سے برے لوگ اکٹھے کر دیے گئے تھے، تو جتنی مصیبتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی ہیں اس کا ایک لمحہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے اگر وہ ان میں سے کوئی ایک مصیبت ایک لمحے کے لیے ہم پر آ جائے۔ ہم ان نبی کی امت ہیں۔ مجھے سب سے افسوس اس بات پر ہو رہا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو کیوں نہیں بتایا۔ کیا کر رہے ہیں ہمارے ماں باپ؟ صرف یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے بڑا ہونا ہے، ہم نے آپ کو پیدا کر دیا، اب آپ نے اسکول جانا ہے، اس کے بعد آپ نے جاب کرنی ہے، شادی کرنی ہے، آپ کے بچے ہوں گے، اس کے بعد ہم دادا دادی بن جائیں گے، اور اس کے بعد جب وہ اسکول جا رہے ہوں گے پھر ہم میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے گا، پھر وہ روئے گا کہ میرا دادا دادی چلا گیا۔ بس یہ زندگی ہے۔ ان کو آپ نے دین کا نہیں بتانا، آپ نے نہیں بتانا کہ خودکشی کرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کو اللہ کے روز قیامت بھی نہیں دیکھے گا۔ اتنی ناراضگی کے روز محشر، ایسا وقت کہ جب ایسے گناہ گاروں کو لگے گا کہ شاید ہم بخشے جائیں، اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ خودکشی کرنے والے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نظر رحمت نہیں ہوگی اس پر۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ روز قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہتا ہے۔ اگر کسی نے اپنی خنجر سے جان لی تو وہ روز محشر تک یعنی قیامت تک اپنی خنجر سے جان لیتا رہے گا۔ اور جان کیوں لے رہے ہیں؟ کہ ایک محبت ہو گئی آپ کو کسی خاتون سے، وہ آپ کو نہیں مل رہی، وہ خاتون اپنی پوری زندگی گزار کر جائیں گی، ان کی شادی بھی ہوگی، اب وہ رو کر کریں ہنس کے کریں وہ تو ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، وہ تو اپنی زندگی گزار لے گی۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دنیا بھی خراب کی اور آپ نے آخرت بھی خراب کی، آپ نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ صرف یہ کہ آپ کی محبت تھی، جی کیا محبت؟ یہ کوئی محبت نہیں ہوتی کہ آپ جان دے دیں، آپ اپنے رب سے بے وفائی کر جائیں۔ جو شخص اپنے رب سے بے وفائی کر سکتا ہے اس کی محبت کی، اس کے پیار کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کا خاتمہ کس پر ہوا۔ زندگی کسی کی مشکل گزری ہے، وہ گزر جاتی ہے، آپ نے دنیا سے چلے ہی جانا ہے، اور اشرف المخلوقات میں اتنی پاور اللہ نے رکھی ہے کہ وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن شیطان اس کو اس مقام پر لے کر آتا ہے کہ نہیں اب کچھ بھی نہیں ہے، اب تمہیں خودکشی کرنی ہے، اب کچھ نہیں ہے، اب تمہیں مرنا ہے۔ وہاں آپ نے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے کہ نہیں، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، اگر یہ برے حالات ہیں تو اچھے حالات لانے پر بھی اللہ قادر ہے۔ جب آپ کو کبھی ایسی تھوٹس آئیں کہ میں خودکشی کر لیتا ہوں، میرا اس دنیا میں رہنے کا مقصد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی۔ یاد رکھیے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ اپنے ماں باپ کا سہارا بن جائیں، اپنے بہن بھائیوں کا سہارا بن جائیں، کسی غریب عورت کا یا مرد کا یا فیملی کا سہارا بن جائیں۔ خدا را جب آپ کو ایسی تھوٹس آئیں تو اپنے آپ کو سمجھائیں کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کا رب سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ خودکشی کوئی حل نہیں ہے، یہ ذلت کی موت ہے، اور ذلت کی موت سے کیا فائدہ پھر؟ اور پھر انسان ہونے کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر تو کوئی جانور ہوتے ہیں، وہ تو اپنی جان بھی نہیں لیتے، جیسے بھی حالات ہوں، گدھے پہ جتنے بھی بوجھ ڈالا جائے وہ اپنا جیتا پورا ہی ہے۔ تو آپ تو اشرف المخلوقات ہو کر یہ آج کل کے فلموں نے، ڈراموں نے ایک تو معاشرہ بھی برباد کر دیا، اور تھوٹس یعنی ہماری تھنکنگ برباد کی، کہ ہمارے لڑکوں کو لگتا ہے کہ ہم لڑکی کے پیچھے مر جائیں گے اور لڑکی پھر ساری زندگی کوئی بھی ہیروئن بن کے زندگی گزارے گی، روتی رہے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ ریئل لائف ہے۔ اس ریئل لائف میں وہ آپ کو 1 سال تک بھی یاد نہیں رکھے گی، وہ 6 مہینے بعد بھی شاید آپ کو بھول جائے جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ جائے۔ اور یہ یہی ہے دنیا، یہی ہے۔ آپ اتنے سال اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے تو وہ لڑکی آپ کا جو آپ کو 2-4 سال پہلے ملی ہے وہ آپ کا خیال کرے گی کہ ہاں آپ نے اس کے لیے جان دی ہے؟ وہ شاذ و نادر بڑھاپے میں کہیں آپ کو یاد کر لے کہ ایک شخص تھا وہ مر گیا میرے لیے، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ذلت ہے۔ محبت ہو جانا، اس کو نکاح میں کنورٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ جی آپ کو اگر کوئی پسند آ گیا تو آپ یہ حرام ہے، نہیں ہے۔ آپ پسند کرتے ہیں تو آپ اسے نکاح کریں، اگر نہیں ہو پاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خودکشی کریں، آپ مر ہی جائیں۔ مرنا تو کوئی حل نہیں ہے۔
وہ آپ کے نصیب میں نہیں تھی تو نہیں تھی. اللہ نے آپ کو یقیناً ان سے بہتر چیز سے نوازنا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی شادی ہو جاتی تو بعد میں علیحدگی ہو جاتی, تب آپ کے بچے رل جاتے, بچے خراب ہو جاتے ہیں نا, ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں, تو وہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ شادی سے پہلے ہی الگ ہو گئے. تو جب خودکشی کی تھاٹس آئیں تو اس کو آپ نے تب شیطان کا مقابلہ کرنا ہے. تب شیطان ہائی پیک پر ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ بس اب تو نے مرنا ہے. اس کا صرف یہ ہے کام کہ آپ کو ایمان سے کسی طرح وہ خارج کروا دے, وہ کسی طرح آپ کا ایمان خراب ہو جائے, آپ ایمان پر خاتمہ بالایمان نہ ہو. آپ نے اپنا خاتمہ بالایمان پہ کرنا ہے. خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو سمجھائیں, خودکشی کا بتائیں کہ یہ حرام ہے اور کیوں حرام ہے, اس کی کیا سزا ہے. قیامت کے بعد بھی یعنی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا اس شخص کو. بتائیں اپنے بچوں کو کہاں کھوئے ہوئے ہیں, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, فنا ہونے والی ہے, اور آپ کے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں, مسلمان بچے خودکشیاں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کی حفاظت کرے, اور ہمیں اچھے ماں باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے, اچھے بہن بھائی بننے کی توفیق عطا فرمائے, لوگوں تک اچھا پیغام پہنچانے کی کوشش کیجیے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.